پیاری بہن کی حج کے لیے پیاری قربانی، ایک مزیدار ہے کہانی، سنیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقرا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ حج پہ جاؤں۔ سائرہ نے اپنی چھوٹی بہن کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ ہی دل کا کس کا نہیں چاہتا، لیکن وہاں جانے کے وسائل بھی تو ہوں۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر راستہ جانے کے آنے جانے کا خرچہ ہو تو پھر حج فرض ہوتا ہے۔ اور سہیل بھائی کی اتنی انکم بھی ہے نہیں، تو پھر آپ کے بچوں کے خرچے بھی اتنے ہیں۔ اقرا نے بہن کی تسلی دینے کے انداز میں کہا، کہتے تم ٹھیک رہی ہو، اللہ کرے تم اور فائز تو اگلے سال ہی حج پہ جاؤ۔ سائرہ نے اس کے ہونے والے شوہر کے متعلق کہا تو اقرا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اقرا، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیوں نہ میں بات پوری کرے نا آپ ہی، کیوں درمیان میں بات چھوڑ دی؟ اقرا نے منہ بنایا، میں اپنا سارا زیور بیچ کے حج پہ چلی جاؤں تو؟ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ زیور آپ کے بچوں کے کام آئے گا، اور پھر آپ کے زیور میں تو وہ سیٹ بھی ہے جو امی کو نانی نے دیا تھا، وہ تو بہت ہی قیمتی سیٹ ہے، اور آپ امی کی دی آخری نشانی بیچ دیں گی؟ اقرا کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر میں ہمیشہ رک جاتی تھی، لیکن اب دل میں کچھ اور آتا ہے۔ وہ کیا؟ اقرا نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا کہ میرے بچوں کو اللہ ان کی قسمت سے دے گا انشاءاللہ، اور جہاں تک امی کی نشانی کی بات ہے تو حج پر جانے میں امی اور نانی کا دیا ہوا سیٹ کام آئے گا، تو کیا ان دونوں کو اس پر برابر ثواب نہیں ملے گا؟ اب ان دونوں کو ثواب ہی کی تو ضرورت ہے، میرے پاس یہ زیور پڑا پڑا کیا کر رہا ہے؟ میں اگر حج کروں گی تو میری امی اور نانی کے درجے قبر میں بلند ہو جائیں گے۔ سائرہ نے نرمی سے کہا، آپ نے سہیل بھائی سے پوچھا کبھی اس بارے میں؟ اقرا نے سوال کیا۔ انہوں نے کبھی میرے چیزوں کے متعلق مجھے پابند نہیں کیا، وہ میرے جہیز کا ہے، میرا زیور ہے، میں جہاں مرضی خرچ کروں۔ نہ کبھی سوال کیا، نہ انہیں کچھ سروکار ہے میرے پاس کیا کچھ ہے۔ ہاں تو پھر جیسے آپ کو بہتر لگے وہ کر لیجئے۔ اقرا نے اس کو مزید کچھ نہ کہا۔ اگلے چند مہینوں بعد الحمدللہ وہ اور سہیل حج پر جا رہے تھے۔ سائرہ نے اپنا زیور بیچ کے اپنے اور سہیل کے جانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ سہیل اپنی بیوی کے اس عمل پر صدقے باری جا رہا تھا کہ اس کی نظر میں سائرہ کی قیمت پہلے سے کہیں بڑھ چکی تھی۔ حج کے لیے ہماری اکثر بہنیں اپنے زیور بیچ دیتی ہیں، ایسے کئی مناظر ہمیں جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔ پیاری بہنیں اللہ کی رضا کی خاطر مال بھی قربان کر دیتی ہیں اور جسمانی مشقت بھی بخوشی برداشت کرتی ہیں۔ اس وقت حج کے دن چل رہے ہیں جی، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، جی رمی جمرات میں کیسی مشقت کے حالات ہوتے ہیں۔ اور عورتیں ماشاءاللہ بننے سنورنے کی عادی، لیکن اس میں احرام کی پابندیوں میں خوشبو لگا نہیں سکتی، خوشبو دار کوئی چیز کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، اور احرام میں طرح طرح کی پابندیاں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ ہماری بہنوں میں جذبہ ایمانی پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پھر شوہر کے حلال اور جائز، ہاں عورتوں کو جب اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے تو پھر شوہر کے حلال اور جائز دوسری شادی کے عمل کو دل سے قبول کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس میں بھی تو جانی مالی مشقت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنے میں کیوں پس و پیش کرتی ہیں؟ بلکہ اس میں مشقت کا نقشہ ہے، لیکن حقیقت میں اس پہ راحت ہوتی ہے، کیونکہ جب شوہر یعنی اپنی باری میں ادھر جائے گا تو ادھر جانے سے ان کو اپنا سہولت کا وقت ملے گا، اپنے یعنی شوہر کی عدم موجودگی کے جو کام ہے، اپنے گھر کی سیٹنگ ہے اور کچھ کام ہے تو وہ کر سکتی ہے، اور باری باری کام ہوتا ہے، باری باری آرام ہوتا ہے، تو اس میں بہت ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی مفتی طارق مسعود کی پروڈکٹ نہیں جو ہم بیچ رہے ہیں، یہ آج کل کے مولویوں کی اختراعات نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہم نے کر کے آپ کو پیش کی جا رہی۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھروں میں، خلفائے راشدین کے گھروں میں، عشرہ مبشرہ کے گھروں میں، تمام صحابہ کے گھروں میں تھا۔ تو اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیجئے۔ حج فرض عبادت ہے، صاحب استطاعت پر لازم ہے، جبکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا اور اس کو پورا کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ کسی خاص فرد پر واجب نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس عمل کے ذریعے، اس سنت کو زندہ کرنے کے ذریعے ہر مسلمان کے گھر میں کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی اور کئی بے سہارا عورتوں کے گھر بسیں گے۔ آپ اس میں اللہ کی رضا کا پہلو سامنے رکھیے تو یہ مشکل عمل بھی آسان لگے گا۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر دوسرے گھر میں کنواری لڑکیاں نکاح کی انتظار میں بیٹھی بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ چکی ہیں۔ بلوغت سے لے کر اس عمر تک جانے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔
اگر آپ ان بیچاری لڑکیوں کے گھر بسانے میں معاون بنے، مددگار بنے، تو کیا آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے آسان کام بھی، مشکل کام بھی، دین کا ہر کام اللہ کی رضا جس میں ملتی ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کسی اللہ کی بندی کے دل پہ لگ جائے اور وہ اپنے شوہر کو خوشی سے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کی اجازت دے دے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔